بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھی فار ہوم، ہومیوپیتھی فار چلڈرن اینڈ ہومیوپیتھی اینڈ آٹزم سیریز میں آج ہم بچوں کا کھانا پینا ڈسکس کر رہے ہیں۔ بالعموم کچھ بچے کچھ خاص کھانے پینے کی چیزوں سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ اولاً تو وہ کھاتے نہیں ہیں، اور اگر کھائیں تو ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے یا ان کو کسی قسم کی الرجی شروع ہو جاتی ہے۔ ماں باپ کے ذہن میں چیزیں راسخ اور پکی ہو جاتی ہیں کہ یہ ہیلتھ کے لیے بہت مفید ہے۔ مثال کے طور پر انڈا، ایگ ہیلتھ کے لیے بہت مفید ہے، دودھ بہت مفید ہے۔ اس طرح کے بہت سارے معاملات ہم بڑے لوگوں نے، ماں باپ نے اتنے راسخ اور پکے کیے ہوتے ہیں، وہ ہم سمجھتے ہیں ہر حال میں عمل پذیر ہونے چاہیے، لازمی۔ ہر انسان کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے، ہر سچویشن کی بھی اپنی ریکوائرمنٹ ہے۔ کسی وقت مجھے کوئی چیز بہت پسند آ سکتی ہے، کچھ فیزز میں، کچھ عرصے میں، کسی موسم میں، کسی خاص کیفیت میں، اور کسی وقت وہی چیز مجھے نہیں اچھی لگ سکتی، ڈسٹرب کر سکتی ہے اور میری طبیعت کو بھی خراب کر سکتی ہے۔ وہ ایج کے کسی حصے میں ہو سکتا ہے، وہ طبیعت کے کسی حصے میں ہو سکتا ہے، وہ زندگی کے کسی معاملے میں ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمارے جو راسخ اصول ہیں، پکے اصول ہیں ماں باپ کے، کہ ہم نے ہر چیز کو ہمیشہ کے لیے فکس کر لینا ہوتا ہے، یہ عام بچوں کو تو بہت ڈسٹرب کرتے ہی ہیں۔ لیکن چھوٹے بچوں کو جو کسی بیماری، آٹزم یا کسی اور ایشو کی وجہ سے اپنے مسائل بتا نہیں پاتے، سمجھا نہیں پاتے، ڈسکس نہیں کر پاتے، یا ایج ایسی ہوتی ہے وہ بتا نہیں پاتے، ایکسپلین نہیں کر پاتے، اور ماں باپ ان کو وہ کھلا کے ان کے سسٹم پہ، ان کے معدے پہ، ان کی طبیعت پہ بہت برا اثر ڈالتے ہیں۔ اس سلسلے میں میں نے سوچا کہ تفصیل عرض کر دوں۔ ہر بچے کو ہر وقت ہر چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات بہت اہم ہے کہ جو لٹریچر سے مراد ہماری زندگی کے تجربات میں یا میڈیکل سائنس کی انفارمیشن میں جو آئٹمس ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہیں، ہم نے یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ وہ آئٹم اب پریکٹیکلی رہی بھی ہیں یا نہیں۔ ساری زندگی چکن اور فش کا سنتے آئے ہیں، اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ جو چکن اور فش ہم اب کھائیں گے، مارکیٹ میں دستیاب ہے، وہ چکن اور فش تو ہے ہی نہیں، کچھ اور ہی دنیا ہے، کچھ اور ہی چیز ہے۔ اسی طرح شہد وغیرہ کا ہم دیکھتے ہیں وہ کتنی آرٹیفیشل ہو سکتی ہے، دودھ کتنا کیمیکل بھرا ہوا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے فکس نہیں ہے وہ چیزیں کہ لازمی وہی چیزیں کھلانی چاہیے۔ آج ہم انڈے کو لے رہے ہیں، ایگ ہماری بہت سارے لوگوں کی ناشتے کا، کھانے کا اہم ترین جزو ہے۔ اگر تو کسی کو پسند ہے اور صحت کے لیے مفید ہے تو زبردست، اس میں سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر کسی کو پسند نہیں ہے اور وہ ڈسٹرب کرتا ہے تو پھر اس بارے میں غور کرنا چاہیے، ہمیں اپنی پالیسی چینج کرنی چاہیے۔ میں آپ کو بچوں کے مسائل خاص طور پر ڈسکس کر رہا ہوں، اور یہ بڑوں کو بھی اپلائی ہوتے ہیں، چونکہ بڑے بتا سکتے ہیں اس لیے وہ بتا دیتے ہیں ان کو کیا طبیعت کی خرابی آتی ہے۔ اگر کوئی بچہ ہے، اگر کوئی بڑا ہے، اس میں ایگ سے یہ مسائل ہوتے ہیں جو میں آگے بیان کرنے لگا ہوں، تو ان کے نہ صرف ایگ کے مسائل حل ہو جائیں گے، انڈے کے مسائل حل ہو جائیں گے کھانے کے، بلکہ ان کی صحت کے بے شمار اور مسائل بھی بہتر ہو جائیں گے۔ ہم جب آرٹسٹک بچوں کا علاج کرتے ہیں، آٹزم کا شکار بچوں کا علاج کرتے ہیں، تو ہم آٹزم کا علاج نہیں کرتے، ماں باپ اسی کا علاج کرا رہے ہوتے ہیں۔ اس کا تو علاج ہے ہی کوئی نہیں، کسی نے کیا کرنا ہے۔ آٹزم کا علاج نہیں کرنا ہوتا، جس بچے کو آٹزم کی وجہ سے جو جو مسائل پیش ہو رہے ہوتے ہیں ان کا علاج کرنا ہوتا ہے۔ تو جب ہم ان کا علاج کرتے ہیں تو آٹزم کے علامات بھی بہت حد تک کنٹرول ہو جاتی ہیں، اور بچے کی اوور آل فزیکل، مینٹل، ایموشنل ہیلتھ بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ تو ہم بہت دفعہ ماں باپ سے کیس ڈسکس کرتے ہوئے جب یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس بچے کو انڈے سے یہ کیفیت ہے، تو یہ انٹری پوائنٹ ہو جاتا ہے اس بچے کے دیگر مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی۔ ماں عام طور پر یہی کہتی ہے یہ انڈا تو کھاتا نہیں، صحت کیسے بنے گی اس کی؟ وہ
اس دوران اس طرح بات کرتے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انڈے سے بچے کو اوریجن ہے۔ یہ سیریز میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں انڈے کا، دو میرا خیال ہے ویڈیوز بنے گی۔ پہلی ویڈیو میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ انڈا بطور خوراک کسی انسان کو اس سے اوریجن ہے، اسٹرانگ ڈس لائکنگ ہے، برداشت نہیں ہوتا، تصور آتے ہی عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے۔ پہلا تو پوائنٹ یہ ہے۔ میں لٹریچر سے بھی پڑھتا ہوں، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ جو لوگ ہومیوپیتھی اسٹوڈنٹس اور ڈاکٹرس سمجھنا، پڑھنا، دیکھنا چاہیں، ریسرچ کرنا چاہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ویسے بھی اپنا تجربہ بھی ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ لٹریچر میں ہے جنرلٹی چیپٹر میں فوڈ اینڈ ڈرنک، فوڈ اینڈ ڈرنک چیپٹر کے اندر آئے گا، ہیڈنگ کے اندر آئے گا ایگز، ایگز کے نیچے آئے گا اوریجنز۔ ایگ سے جن لوگوں کو اوریجن ہے اس کی کافی ساری دوائیں ہیں، 11 تو ہیں، اور جو میجر چیف دوائیں ہیں عام طور پر وہ ہم ٹوٹیلٹی جب کیس کی لیتے ہیں تو اس سے سمجھ آ جاتی ہے، لیکن یہ تو پتہ چل گیا نا سینکڑوں میڈیسن سے ہم 11 بائی میڈیسن تک پہنچ گئے، اور ان 11 میں سے بھی جو اہم میڈیسن ہیں زیادہ تر فائدہ مند ہوتی ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک ہے اینتھراسینم، دوسری ہے کالچیکم، تیسری ہے نائٹرک ایسڈ، اور چوتھی ہے فاسفورس۔ یہ میجر دوائیں ہیں، لیکن اس سے بھی میجر دوا جو سب سے ٹاپ موسٹ ہے، اور میرے تجربے میں بھی پریکٹیکلی صرف اس بات سے کہ کسی انسان کو، بچے کو، بڑے کو انڈا سخت ناپسند ہے، اس سے اس کی دوسری علامات بھی سمجھ آ جاتی ہیں، اسی سے ہی ہم پہنچ جاتے ہیں کہ اندر اور کون کون سے مسائل ہیں۔ مثلا یہ بچہ بڑا بالعموم نیٹ کلین نہیں ہوتا، یہ بچہ بڑا بالعموم گرمی سے اس کو مسئلہ ہوتا ہے، یہ بستر کی چادر پھینک دیتا ہے رات کو، چادر مائیں دیتی پھرتی ہیں سردیوں میں، یہ اتارتا رہتا ہے، اس کو گرمی زیادہ لگتی ہے، یہ اپنے معاملات چیزیں نیٹ کلین نہیں رکھتا، یہ واش روم کی ٹریننگ اس کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے۔ اس طرح کے بہت سارے اور معاملات بھی اس میڈیسن سے جو میں عرض کر رہا ہوں، جو انڈے سے جس انسان کو، بچے بڑے کو نفرت ہو، ڈس لائکنگ ہو، اس کی دوا میری سمجھ کے مطابق ٹاپ موسٹ سلفر ہے۔ کئی پیشنٹس کو صرف اس بنیاد پہ جب میڈیسن سلفر سلیکٹ کی ہے ان کی ہیلتھ کے اور بے شمار مسئلے ٹھیک ہوئے ہیں۔ کئی بچوں کی رائٹنگ جو ٹھیک نہیں ہوتی تھی، کئی بچے اپنی کاپیاں کتابیں پھاڑ دیتے تھے، کئی بچے اسکول جاتے جاتے ہی، گھر سے نکلتے نکلتے ہی اپنی یونیفارم خراب کر دیتے تھے، واپس آتے تھے تو بے حال ہوتے تھے، شوز ان کے کبھی بھی پراپرلی نہیں پہنے ہوتے تھے۔ صرف اس بنیاد سے ہم پہنچ گئے کہ اس بچے کی دوا سلفر ہے۔ سلفر جب دیتے ہیں تو اور بھی انسان کے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ سلفر 200، 10 قطرے صبح اور 10 قطرے رات، اگر سٹرانگ اوریجن ہو، بہت زیادہ انڈے سے کوفت ہوتی ہے۔ اب ایک اور پوائنٹ ہے، اس کو میں آگے میڈیسن کا استعمال پھر بھی عرض کر دیتا ہوں تھوڑا آگے چل کے۔ ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے، اوریجن تو نہیں ہوتی لیکن انڈا جب کھاتے ہیں تو میدا بہت ڈسٹرب ہوتا ہے، بہت زیادہ جلن پیدا ہوتی ہے میدے میں، ہارٹ برن جسے کہتے ہیں، تیزابیت، جلن، عجیب سی کیفیت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ انڈا جو بتا سکتے ہیں بڑے بچے بھی، وہ کہتے ہیں ایسے پڑا ہوا ہے، وہ ہضم ہی نہیں ہو رہا، بالکل انڈا جیسے میدے پہ گیا اسی طرح رکھا ہوا۔ جن لوگوں کو انڈے سے ہارٹ برن ہوتی ہو، اب بچہ بتا نہیں سکتا تو وہ کھاتا نہیں ہے، اسی وجہ سے کہ اس کو انڈا کھانے کے بعد پتہ ہے کس طرح کی مصیبت اس کو پڑتی ہے، وہ اس لیے نہیں کھاتا۔ ماں باپ زور سے کھلائیں گے تو ہارٹ برن ہوگا، اس کا معدہ خراب ہوگا، معدہ خراب ہوگا تو یہ نہیں سمجھ آئے گی ماں باپ کو جو ہیلتھ کے لیے انڈا کھلا رہے تھے کہ اس لیے اس کا مسئلہ ہو رہا ہے، وہ ہر وقت معدے کی دوائیاں کھلاتے رہیں گے، انڈا بھی کھلاتے رہیں گے، معدے کی تیزابیت کی دوائیاں بھی کھلاتے رہیں گے، یہ چین ٹوٹے گا نہیں، بچہ اور ڈسٹرب ہوگا فزیکلی، مینٹلی، ایموشنلی۔ چاہے ہارٹ برن ہو، چاہے بچے کو، بڑے کو، آٹزم کے شکار بچے کو، بڑے کو انڈے سے نفرت ہو، انڈا نہ کھانا چاہے، الٹ دے،
اور اگر کھائے تو بہت بے قرار ہو، بہت ڈسٹرب ہو، اس کا معدہ، اس کو بوجھ، اس کا چہرہ، ہر چیز سے پتہ چلتا ہے ڈسٹرب ہے، ہارٹ برن ہو، تب بھی دوا سلفر ہی ہے۔ سلفر 200، 10 قطرے صبح، 10 قطرے رات، 10 12 دن دینے سے یہ بچہ انڈا بھی کھانے لگ جائے گا اگر ضرورت ہوگی اس کی، اور اگر کھائے گا تو کم از کم اس کی طبیعت خراب نہیں ہوگی۔ بہرحال پھر ریکویسٹ ہے ماں باپ سے، اگر کوئی بچہ بڑا نہیں کھانا چاہتا کوئی خوراک، یا تو اس کا پراپر ٹریٹمنٹ کرائیں، یا اس کو زور سے کھلا کے اس کے سسٹم پہ بوجھ نہ بنائیں۔ پروردگار ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ شکریہ۔